السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوشباش ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہیں آب حیات کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاہور واپسی پر عید ڈنرز کا ایک لمبا سلسلہ تھا جو شروع ہو گیا۔ وہ امامہ کو اپنے سوشل اور بزنس سرکل میں متعارف کروا رہا تھا اور وہ اس سرکل میں اچانک بہت حواس باختہ ہونے لگی تھی۔ وہ کارپوریٹ سیکٹر، بینکرز اور بزنس ٹائکونز کی فیملی پر مشتمل تھا۔ پاکستان کی امیر ترین اور شاید گمراہ ترین کلاس، ہائی کلاس پروفیشنل جو ایک کو دو اور دو کو چار نہیں کرتے بلکہ ایک کو 100 اور 100 کو لاکھ کرنے کے گڑ سے آگاہ تھے، اور بینکنگ سیکٹر کی کریم جن کی بیوی، فیانسی، گرل فرینڈ اور سیکرٹری کی تمیز کرنا مشکل تھا۔ صرف دوسروں کے لیے ہی نہیں، خود ان کے اپنے لیے بھی۔ اپنے ساتھ لے کر آنے والی عورت سے ان کا رشتہ جو بھی ہوتا تھا، ان فنکشنز میں ان عورتوں کا ایک ہی کام ہوتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی، بے تکلفی اور گرمجوشی سے، اپنی نیم عریاں لباس اور اپنی زبان اور اس کی آواز کی مٹھاس سے، اپنے بلند و بانگ قہقہوں سے اور اپنی اداؤں سے اپنے شوہر، منگیتر، بوائے فرینڈ یا باس کے بزنس کانٹیکٹس میں اضافہ کرتی تھی۔ ٹرافی وائف والے شوہر کامیابی کی سیڑھی تیزی سے طے کرتے تھے۔ عید کے چوتھے دن وہ اسے پہلی بار اپنے ہی بینک کی طرف سے دیے گئے عید کے ڈنر میں لے کر گیا تھا، اور ایک بڑے ہوٹل میں ہونے والی اس ڈنر میں جاتے ہی امامہ کو پسینہ آنے لگا تھا۔ گیدرنگ کا ایک بڑا حصہ غیر ملکی مردوں اور عورتوں پر مشتمل تھا، اور اگر ایوننگ گاؤنز اور اسکرٹ میں ملبوس تھی تو وہ حیرت کا شکار نہیں ہوئی، لیکن اسے نروس کرنے والی چیز ان دوسری خواتین اور بیگمات کا حلیہ تھا جو پاکستانی تھی۔ وہ فیملی ڈنر تھا، کم از کم سالار اسے یہی بتا کر وہاں لایا تھا، لیکن وہاں آنے والی فیملیز کون تھی یہ اس نے اس لیے نہیں بتایا تھا۔ گہرے گلے والے اور بغیر آستین کے مختصر بلاؤز، بیک لیس گاؤنز، پاکستان کی خاندانی خوبصورت عورتوں کا اتنا بڑا مجمع اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اسے لگا تھا جیسے وہ مس ورلڈ کے مقابلہ حسن میں آ گئی ہو۔ وہاں موجود عورتیں 20 سے 60 سال تک کی عمر کے درمیان کے تھے، اور یہی طے کرنا سب سے زیادہ مشکل تھا کہ کون کس عمر کی سیڑھی پر کھڑی ہے۔ سگریٹ پیتے ہوئے، ہاتھ میں ڈرنکس لیے، وہ گرم جوشی اور بے تکلفی کے ساتھ مختلف مردوں سے گلے ملتے ہوئے گفتگو میں مصروف تھی۔ شفون کے لباس کے اوپر دوپٹہ اوڑھے امامہ کو اپنا آپ الو باٹا لگا۔ وہاں کھڑے اس نے جیسے خود کو جانچنا شروع کر دیا تھا، اور وہیں کھڑے اس نے پہلی بار سالار اور اپنے حلیے کے فرق کو بھی نوٹس کیا تھا۔ ایک برینڈڈ سیاہ سوٹ، ڈنر سوٹ میں سرخ دھاری دار ٹائی کے ساتھ وہ بالکل اس ماحول کا حصہ لگ رہا تھا، گرومڈ اور پالشڈ۔ وہاں کھڑے اس پر یہ ہونہاک انکشاف بھی ہوا کہ اس کا حلیہ سالار کی اس لک کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ وہ اوڈ کپل تھے۔ اسے احساس کمتری کا دوسرا دورہ بڑی غلط جگہ اور بڑی ہی غلط وقت پر پڑا تھا۔ وہ اس کا تعارف باری باری مختلف لوگوں سے کروا رہا تھا۔ امامہ اس پذیرائی اور گرمجوشی پر حیران تھی جو اسے مل رہی تھی۔ پھر یکدم اسے احساس ہونے لگا کہ اس گرمجوشی کی وجہ بھی سالار سکندر تھا۔ یہ پروٹوکول مسز سالار سکندر کے لیے تھا، امامہ ہاشم کے لیے نہیں۔ یہ ٹیک جس کے گلے میں بھی لٹکا ہوتا، اسے یہی پروٹوکول ملنا چاہیے تھا۔ اس کا حلیہ اس سے بھی بدتر ہوتا۔ اس کا احساس کمتری پارے کی طرح اوپر جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ پیار میں ہونے کی وجہ سے اتنا سوشل ہے۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر پاکستان میں اس بینک کے چند کلیدی عہدوں میں سے ایک پر براجمان تھا، اور اس کے پاس آنے والے لوگوں کی خوش اخلاقی اور گرمجوشی دکھانے کی وجوہات کچھ اتنی فطری نہیں تھی۔ سالار کے ساتھ کھڑے اسے اپنے ہی حلیے کی چند اور خواتین بھی بالآخر اس مجمع میں نظر آ گئی تھی، اور ان کی موجودگی نے اسے کچھ حوصلہ دیا تھا کہ اس جیسے اور بھی اوڈ کپلز وہاں موجود تھے۔ ڈرنکس پلیز۔
مشروبات کی ٹرے پکڑے ویٹر نے بالکل اس کے پاس آ کر اس سے کہا۔ وہ چونکی اور اس نے بڑے ٹرے پر نظر دوڑائی۔ وائن گلاس میں ایپل جوس تھا۔ اس نے ایک گلاس اٹھا لیا۔ ویٹر اب ان کے ارد گرد کھڑے چند غیر ملکی افراد کو ڈرنک سرو کر رہا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے غیر ملکی جوڑے سے باتیں کرتے ہوئے سالار نے بے حد غیر محسوس انداز میں امامہ کو دیکھے بغیر اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ وہ چونک اٹھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ شاید خود پینا چاہتا تھا، لیکن اس کا گلاس ہاتھ میں لیے وہ اسی طرح اس کپل سے باتیں کرتا رہا۔ ویٹر دائرے میں کھڑے تمام افراد کو سرو کرتے ہوئے سالار کے پاس آیا۔ سالار نے امامہ کا گلاس بے حد غیر محسوس انداز میں ٹرے میں واپس رکھتے ہوئے ویٹر سے کہا، سافٹ ڈرنک پلیز۔ امامہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ ٹرے میں رکھا اپنا گلاس اس نے دور جاتے دیکھا، پھر اس نے سالار کو دیکھا۔ وہ اب بھی ان کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔ ویٹر چند لمحوں بعد ایک دوسری ٹرے میں لیے موجود تھا۔ اس بار اس کے گلاس اٹھانے سے پہلے سالار نے ایک گلاس اٹھا کر اسے دیا، دوسرا خود پکڑ لیا۔ اوہ ہیلو سالار۔ وہ 40-45 سال کی ایک عورت تھی، جسے سالار کے قریب آتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا اور پھر بے حد دوستانہ انداز میں بے تکلفی کے ساتھ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ وہاں موجود دوسرے مردوں کی طرح عورتوں سے گلے نہیں مل رہا تھا، لیکن ان میں سے کچھ عورتوں سے ہاتھ ملا رہا تھا اور کئی عورتیں اس سے بات کرتے ہوئے اسی طرح بے تکلفی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیتی تھی۔ امامہ کے لیے فی الحال اتنا کچھ ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ سب وہ ہضم کر لیتی اگر ان کا لباس اتنا قابل اعتراض نہ ہوتا۔ مجھے کسی نے تمہاری بیوی کے بارے میں بتایا تھا، میرے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ کب شادی کی تم نے؟ وہ عورت اب اس سے کہہ رہی تھی۔ سالار نے جواباً بے حد شائستگی سے امامہ سے اس کا تعارف کروایا۔ مسز لیق نے اس سے ملتے ہوئے اسے ڈنر پر مدعو کیا۔ سالار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کوئی دن طے کیے بغیر دعوت قبول کر لی۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے ایسے ہی کئی دعوتیں اسی طرح قبول کرتے دیکھ چکی تھی۔ مسز لیق اب گروپ میں کھڑے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیلو ہائی کرنے میں مصروف تھی۔ تبھی اس نے اپنے عقب میں کسی کو دیکھ کر سالار کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ہائے رمشا۔ امامہ نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ اوہ ہائے۔ رمشا نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف آئی۔ سالار نے دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کروایا۔ رمشا بڑی خوش دلی سے اس سے ملی۔ بڑی لکی ہیں آپ۔ اگر آپ اس سے پہلے نہ ملی ہوتی تو اس بندے سے میں نے شادی کر لینی تھی، رمشا نے بڑی بے تکلفی سے امامہ سے کہا۔ بس کچھ دیر ہو گئی مجھے سالار سے ملنے میں۔ وہ بھی جواباً خوش دلی سے ہنسا تھا۔ ولیمہ کب ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ 20 تاریخ کو اسلام آباد میں، وہ سالار سے کہہ رہی تھی۔ امامہ نے اس بار سالار کو اسے ٹالتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ملاقات طے کر رہا تھا۔ اس کے پاس آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جس کے ساتھ سالار کا رویہ کچھ زیادہ بے تکلفی لیے ہوئے تھا۔ رمشا گروپ میں موجود دوسرے لوگوں سے ملنے کے بعد ہال میں موجود دوسرے لوگوں کی طرف جا رہی تھی۔ امامہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ کوئی بات کرو۔ وہاں سے واپسی پر سالار نے اس کی خاموشی محسوس کی۔ کیا بات کروں؟ کوئی بھی۔ وہ پھر سے خاموش ہو گئی۔ عجیب لوگ تھے سارے۔ کچھ دیر بعد سالار نے اسے بڑبڑاتے سنا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ عجیب کیوں؟ تمہیں عورتیں اسی طرح کے لباس میں یہ سب کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم نے وہ پہنا جو تمہیں اچھا لگا اور انہوں نے بھی وہی پہنا جو انہیں پسند تھا۔ اس نے بے یقینی سے سالار کو دیکھا۔ کم از کم وہ اس سے ایسے جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں کچھ برا نہیں لگا؟ میرے لیے وہ سب رسپیکٹیبل لوگ تھے۔ کچھ میرے کلائنٹس تھے، کچھ کو میں ویسے ہی جانتا ہوں۔ تمہیں کیوں برا لگے گا سالار؟ تم مرد ہو، تمہیں تو بہت اچھا لگے گا اگر تمہیں عورتیں اسی طرح کے کپڑوں میں نظر آئیں گی۔ بات کرتے ہوئے اسے شاید اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کا جملہ کتنا سخت تھا۔ سالار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں ایسی گیدرنگز میں مرد بن کر نہیں جاتا، مہمان بن کر جاتا ہوں، اور مجھے اس بات
سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس نے کیا پہنا ہے اور کیا نہیں۔ میرے لیے ہر عورت قابل احترام ہے۔ میں لباس کی بنا پر کسی کا کردار نہیں جانچتا۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم نے دوپٹہ لیا ہوا ہے تو تم قابل عزت ہو، اور وہ عورت جو ایک قابل اعتراض لباس پہنے ہوئے ہے وہ قابل عزت نہیں ہے، تو تم بالکل غلط ہو۔ وہ بول نہیں سکی۔ سالار کے لہجے میں اتنے دنوں میں اس نے پہلی بار ترشی محسوس کی تھی۔ تمہیں کیسا لگے گا اگر کوئی تمہارے پردے کی وجہ سے تمہارے بارے میں یہی بات کہے جیسی تم ان کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ تم ان کی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ وہ جھنجھلائی۔ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہیں یہ سب پسند ہے؟ وہ اس کے سوال پر ہنسا تھا۔ یہ ایشو نہیں ہے، مجھے یہ سب اپنی زندگی کے لیے پسند نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے ڈنرز میں اس لیے جانا پڑتا ہے کیونکہ مجھے اپنی جاب کی وجہ سے کسی حد تک سوشل رہنا ہے، لیکن میں کسی گیدرنگ میں جا کر یہ طے نہیں کرتا پھرتا کہ ان میں سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے اور کتنے دوزخ میں۔ مجھے جن سے ملنا ہوتا ہے ملتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں اور آ جاتا ہوں۔ میں اپنے سر پر دوسروں کا اعمال کا بوجھ لے کر نہیں آتا۔ وہ اپنی زندگی کی فلسفی اسے بتا کر اسے حیران کر رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ سالار نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ اگر میں تمہاری زندگی میں نہ آتی اور تمہیں شادی کرنی ہوتی تو اس طرح کی لڑکیوں سے کر لیتے جو آج وہاں تھی۔ وہ رمشا کا نام لینا چاہتی تھی لیکن اس نے نہیں لیا۔ وہ خود بھی جان نہیں پائی کہ اس نے یہ سوال سالار سے کیا سننے کے لیے کیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں پردہ کرنے والی یا پردہ نہ کرنے والی میں سے کس لڑکی سے شادی کرتا؟ سالار نے براہ راست سوال کر دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ واقعی یہی پوچھنا چاہتی تھی۔ آنیسٹلی تم ایک چیز بتاؤں، میں کسی عورت کا صرف پردہ دیکھ کر اس سے شادی نہ کرتا۔ کسی عورت کا پردہ کرنا یا نہ کرنا شاید میرے لیے اتنا اہم نہیں ہے جتنا اس میں کچھ دوسری خوبیوں کا ہونا۔ اس سے آج شوق پر شوق لگ رہے تھے۔ اگر ایک عورت اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہے، سر اور جسم چھپاتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایک چیز کے علاوہ اور بھی بہت کچھ خوبیاں چاہتا ہوں جس سے میں نے شادی کرنی ہوتی۔ کیسی خوبیاں؟ اسے تجسس ہوا تھا۔ صبر، برداشت اور اطاعت۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ نادر کوالٹیز ہیں، باقی سب کچھ ہوتا ہے لڑکیوں میں، ڈگریز اور لکس اور مینرزم اور پردہ بھی، لیکن یہ کوالٹیز ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر اسے کوئی الزام تھا تو وہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ جن خوبیوں کو اپنی ترجیح بتا رہا تھا وہ اس میں سے بھی نہیں تھی، یا کم از کم سالار کے لیے فی الحال نہیں تھی۔ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے جیسے اپنا تجزیہ کر رہی تھی۔ میں کیوں اچھی لگی تمہیں؟ وہ بلاخر اس سے پوچھ ہی لیا۔ خالی پردہ کرنا تمہیں امپریس نہیں کرتا؟ تحمل اور اطاعت تو میں نے تمہیں کبھی دکھائی ہی نہیں، پھر؟ پتہ نہیں، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مجھے کبھی نہیں ملا۔ ایک بار نہیں، کئی بار میں نے اپنے آپ سے یہی ایک بات پوچھی ہے۔ تمہیں ناپسند کرنے کی بے شمار وجوہات بتا سکتا ہوں، لیکن تمہیں پسند کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ایک بھی وجہ نہیں۔ میرا مطلب ہے کوئی منطقی جواز۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پہلے تم مجھے انٹریگ کرتی تھی، پھر تم مجھے اریٹیٹ کرنے لگی، اس کے بعد تم مجھے ہانٹ کرنے لگی، پھر میں تم سے جیلس ہونے لگا، پھر envy کرنے لگا، اور پھر محبت۔ وہ جیسے قدرے بے بسی سے ہنسا۔ ان ساری سٹیجز میں صرف ایک چیز کامن تھی، میں تمہیں کبھی بھی اپنے ذہن سے نہیں نکال سکا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے اور شاندار ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔